الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم جس قرآنی واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ بہت ہی شاندار واقعہ ہے۔ اس واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی جو دوسری سورہ ہے اس کا نام سورہ بقرہ، وہ اسی واقعہ کی وجہ سے رکھا گیا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچھیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچھیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچھیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور وہ جو بچھیا انہوں نے چھوڑی تھی جنگل میں، وہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ درمیانی عمر میں ہو گئی، اور وہ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ میں وہ سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل میں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو بازار میں فروخت کرتا۔ جو اس کی قیمت ملتی اس کو بھی قیمت کو 3 حصوں میں اس نے تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ اپنی ماں کے لیے، ایک حصہ جو تھا وہ اپنی ضرورت کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے تمہاری وراثت میں ایک بچھیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچھیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں ہیں۔ تو اسی طرح لڑکے نے سن کر جنگل میں چلا گیا اور اسی جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی۔ وہ فوراً ہی وہ گائے، وہ جو بچھیا تھی، وہ دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی رہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی ہی زیادہ قیمت ادا کرو، میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر یہ ہرگز گائے فروخت نہیں کر سکتا۔ لڑکے نے واپس جا کر ماں سے سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدنے آئیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ تمہیں سونا بھر کر قیمت دیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو لوگ اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ بندہ رات کو قتل ہو گیا ہے، تو اب اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، وہ لوگ اس کو قتل کر کے پھینک گئے ہیں، تو آپ بتائیں کہ اس کو قتل کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث کرنا شروع کر دی
کہ وہ کس طرح کی ہوگی، اس کا رنگ کس طرح ہوگا، وہ دکھنے میں کیسی ہوگی، وہ موٹی ہوگی، پتلی ہوگی، اس طرح انہوں نے بحث کرنا شروع کر دی۔ بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسے گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ گائے کتنے میں فروخت کریں گے؟ تو لڑکے نے کہا اگر آپ کو گائے چاہیے تو اس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مانگے کتنی قیمت مانگتے ہیں؟ تو لڑکے نے کہا کہ میں اس کی جو چمڑا ہے اس کو بھر کر سونا مجھے دیا جائے تو یہ اس کی جو ہے وہ میں قیمت لوں گا، اس سے کم نہیں لوں گا۔ تو لوگوں کو ایسی ہی گائے کی تلاش تھی، اب وہ مجبور تھے، تو تمام بنی اسرائیل نے اپنی اپنی حصے کا جو ہے وہ سونا ڈالا، اکٹھا کیا، لڑکے کو دے دیا گیا کہ یہ آپ کی گائے کی قیمت ہے۔ گائے کو ذبح کر کے گائے کی دم کی ہڈی جو وہ آدمی قتل ہوا تھا اس کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر وہ پھر مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور وہ مرد صالح جو نیک آدمی تھا اس کا لڑکا جو اپنی ماں کا بہت زیادہ فرما بردار تھا، کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ واقعہ سے ہمیں بہت سی عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب کہیں جائیں اپنا مال اپنا اسباب اللہ کی سپرد کر کے جائیں، اور جو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دعا ہے جو آج ہم نے سنا، جو پڑھا، اللہ اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مال اللہ کی سپرد کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آخر میں وہی گزارش کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ جو بھی ہماری آنے والی ویڈیوز ہوں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اگلی ویڈیوز کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔